بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم. چونکہ اس سے پہلے جو ہم نے روایات پڑھی اور سنی اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم اپنے بالوں کو خلاف شریعت نہ کاٹیں. ہم اپنے داڑھی کے اندر شریعت نے جس طرح کا خضاب کرنے کا حکم دیا اسی طرح کریں. شریعت نے بھووں کو بنانے سے منع فرمایا، اسی طرح گوندنے سے منع فرمایا، بلکہ ان لوگوں پر لعنت برسائی گئی جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. اسی طرح چہرہ پیٹنے سے منع فرمایا، جیسے غم کے موقع پر لوگ چہرہ پیٹتے ہیں، موت کے موقع پر چہرے پر مارتے ہیں، اس سے شریعت نے منع فرمایا. اسی طرح غم کے موقع پر بالوں کو منڈوانا شریعت نے اس سے بھی منع کیا، جیسے غیر مسلم کا طریق ہے. یا اپنے کپڑوں کو پھاڑنا غم کے موقع پر، گریبان کو پھاڑنا، چیرنا، یہ سب خلاف شریعت مسائل ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے منع فرمایا. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا اس روایت میں کہ تمہارے والد کی موت ہو تو اس طرح ماتم نہ کرنا، اور کسی بڑے کی موت ہو تو اس طرح ماتم کرنا. شریعت نے ایسا نہیں کہا. کوئی بھی ہو، شریعت نے جو ماتم کرنے سے منع کیا اس سے بچا جائے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے دن پر جو لوگ ماتم کرتے ہیں، اور ماتم بھی اس طرح کا جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، چہرہ پیٹنا، اپنے سینے کو کوتنا، کپڑوں کو پھاڑنا، جس نواسے کی موت پر اور شہادت پر ہم یہ ماتم کر رہے ہیں اسی کے نانا نے ہم کو منع کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غموم اور ہموم کو اور غموں کو منانے سے ہم کو منع کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے طریق کو شریعت میں جگہ نہ دیں جس سے نبی نے منع فرمایا ہو. نبی اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ سب غلط طریق ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اسی لیے ابھی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی گئی جس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا، کسی نے ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جو ہمارا طریقہ نہیں. حضور فرماتے جو میرا طریقہ نہیں ہے، جس بات کا میں نے حکم نہیں دیا یا جس سے میں نے منع کیا اور لوگوں نے وہ کام کیا فہو رد، وہ مردود ہوگا، وہ ٹھکرا دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کو بدعت قرار دیا جائے گا، وہ غلط ہوگا اور اس کی بنیاد پر انسان جہنم میں جائے گا. اس لیے کہ جس کام کو نبی نے نہیں فرمایا اس کام کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کو ہمیں منع کیا کہ تم اس طرح کے کام نہ کرو، ہمیں ان کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے. البتہ جن کاموں کا نبی نے ہمیں حکم دیا ہم ضرور ان کاموں کو کریں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہے اور اتباع نبوی میں کامیابی ہے. دیکھو اللہ تک پہنچنے کے دو طریقے، خوب سنو، اللہ تک پہنچنے کے دو طریقے. ایک طریقہ تو مجاہدے والا طریقہ ہے. مجاہدے والا طریقے کا مطلب یہ ہے جس میں خوب ذکر کرو، جس میں خوب نفلیں پڑھو، راتوں میں نفلیں پڑھو، دن میں نفلیں پڑھو، خوب مجاہدہ کرو. یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. اور ایک آسان راستہ تمہیں بتاؤں،
جس سے تم بہت جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اتنا مجاہدہ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. اور وہ راستہ ہے نبی علیہ السلام کی اتباع. سیدھا سیدھا راستہ ہے. اگر آپ نے اس میں نفلیں نہیں پڑھی رات بھر کوئی حرج نہیں. نبی کی اتباع کی. جو بات نبی نے فرمائی وہ تم نے کی، اور جس سے تم کو منع کیا اس سے تم رک گئے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی جو دیں وہ لے لو، اور نبی جن باتوں سے منع کریں وہ نہ کرو. تو تم ایک راستہ تو تمہارا وہ ہے کہ نوافل پڑھو اور عبادتیں کرو، ایک راستہ تو یہ ہے. اور ایک راستہ یہ ہے کہ نبی کی اتباع کرو. نبی کی اتباع پر انسان بہت جلد اللہ تک پہنچ جاتا ہے. کتنے بزرگان دین ہیں، محدثین ہیں، جن کی زندگی میں بہت عبادت آپ کو نہیں ملے گی، لیکن نبی کی اتباع ملے گی کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے. بعض صحابہ کی زندگی کو تم پڑھو گے، وہ صرف فرائض کو پڑھنے والے تھے. وقت پر فرائض اور سنتیں پلی. نہ وہ بہت روزے رکھتے تھے، نہ وہ بہت نفلیں پڑھتے تھے. یہ مسائل ان میں نہیں تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کا نبی کی اتباع تھا. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تک وہ بہت جلدی پہنچ گئے. اگر ہم بھی اس طریق کو اختیار کریں گے تو ہم اس راستے سے اللہ جل شانہ تک بہت جلدی پہنچ جائیں گے. اور یاد رکھو، کسی ظاہر کو دیکھ کر کسی پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غریب آدمی ہے، اس کی حیثیت کیا، یہ کہہ کر کسی کو حقیر نہ سمجھو. یہ مالدار ہے، بہت پیسے والا، اس کی عزت و شہرت ہے، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، بڑا مجمع ہے اس کے بیانوں میں. یہ سوچ کر کسی کو بڑا نہ سمجھنا. نہ غریب کو حقیر سمجھو، نہ کسی کو صرف دولت و عزت و شہرت کی بنیاد پر بڑا سمجھو. میں آپ کو 2 روایتیں بتاؤں. ابن ماجہ کی روایت میں ہے، سنو، ہمارے دلوں کو ہلانے والا. ابن ماجہ کی روایت میں ہے، فرمایا جنت میں وہ آدمی جائے گا. کون؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الذین اذا غابوا لم یفتقدوا. الذین اذا غابوا لم یفتقدوا. دنیا میں اگر وہ کسی مجلس میں غائب رہتا تھا تو کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا کہ فلاں صاحب کیوں نہیں آئے. یعنی لوگ ان کو معمولی سمجھتے تھے، ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگر وہ مجلس میں نہیں بھی آیا تو کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ وہ صاحب کیوں دکھائی نہیں دیتے. فرمایا نبی نے کہ جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، نہ کوئی ان کو پوچھتا تھا، نہ ان کے غائب ہونے پر کوئی ان کی تلاش کرتا تھا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا. اور دوسری طرف ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت الذین سرسارون. الفاظ بھی نبی نے عجیب استعمال کیے. الذین سرسارون والمتشدقون والمتفیقون. فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض آدمی، ناپسندیدہ آدمی، میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والا آدمی، اور جو قیامت کے دن مجھ سے دور ہوگا وہ آدمی ہے. الذین سرسارون، جو دنیا کے اندر بڑے فراتے سے باتیں کرتا تھا، لوگ ان کی باتوں پر جھومتے تھے. والمتشدقون والمتفیقون، اور چورا ہو کر باتیں کرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے ارے اس کی تو کیا عزت ہے، اس کا تو کیا مقام ہے، لوگ اس کے لیے دیوانے بنے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اندر کی طلب جاہ، طلب شہرت، جاہ کی طلب، شہرت کی طلب، دنیا کی طلب وہ اندر میں ہوگی، اور لوگ اس کو بہت بڑا سمجھ لیں گے. فرمایا میرے نزدیک قیامت میں وہ مجھ سے دور رہے گا.
ظاہر میں بہت بڑا ہم کو لگتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی نظر میں مقبوض ہے، اور ظاہر میں ہلکا پھلکا لگتا ہے، غریب آدمی لگتا ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں، لیکن نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اسی لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات اور سمجھو، کفر کے فتوے ہر ایک کے باب میں نہیں دینے چاہیے۔ یہ جو ذرا ذرا سی بات میں کفر کفر کفر، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی، اب اس میں کفر کا مطلب بھی نکل سکتا ہے اور ایمان کا مطلب بھی نکل سکتا ہے، فرمایا اس کا ایمان بچ جائے، اس لیے ایمان والا مطلب نکالو، کفر والا مطلب مت نکالو، تاکہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر تم نے کسی پر کفر کا فتویٰ دیا، اس کی عبارت کو دیکھ کر، اس کے ظاہری کلام کو دیکھ کر، ٹھیک ہے مفتی کے سامنے ایک مسئلہ آئے گا اور اس کی بات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے مفتی نے کفر کا فتویٰ دیا، تو وہ ظاہری عبارت اور ظاہری لکیر اور جو کچھ لکھا ہے اس کو دیکھ کر کفر کا فتویٰ تو آپ نے دے دیا، لیکن جہنم کا فتویٰ نہ دینا، اس لیے ہر کفر وہ جہنم میں چلا جائے یہ کیا ضروری ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کفر ہوا، ہم نے کفر کا فتویٰ دیا، اس کو احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی، اور میں نے تو جہنم کا فتویٰ دے دیا اور وہ تو توبہ کر کے جنت میں جا رہا ہے۔ اس لیے جہنم کا فتویٰ کسی پر نہ دینا، یہ جہنمی، وہ جہنمی، فلاں جہنمی، اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ہم نے ٹھیکے نہیں لے رکھے ہیں سب کے۔ اور پھر ایک بات اور سنو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، ہمارے دل میں طرب ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی حج میں جا رہا تھا، عمرے میں جا رہا تھا، ایک غریب آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی جاتا حرم میں، تڑپ رہا ہے، میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی حرم میں جاتا، میں بھی وہاں عبادتیں کرتا، میں بھی کعبہ کا غلاف پکڑتا، میں بھی ملتزم پر کھڑا ہوتا، میں بھی مزار اقدس پر جاتا، تڑپ رہا ہے وہاں پر، لیکن اے اللہ میرے پاس اسباب نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میں کیسے جاؤں وہاں تک؟ سنو، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے تڑپنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ حرم میں نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کی طرف ہے وہاں تک پہنچنے کی کہ اللہ میرے پاس ہوتے تو میں بھی جاتا۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ ایک عورت 5 وقت کی نمازی ہے، دیندار ہے، اور ماسک کی وجہ سے، منتھلی پیریڈ کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ناپاک ہے وہ، تو اب افسوس کر رہی ہے کہ اللہ اگر میں ناپاک نہ ہوتی تو میں یہ نمازیں پڑھتی، لیکن میری ناپاکی ہے اور میں پاک بھی نہیں ہو سکتی ہوں، تیری طرف سے ہے یہ تو میں پاک ہونا چاہوں تو بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ وہ افسوس کر رہی ہے کہ یہ 6 دن، یہ 7 دن، یہ 8 دن، یہ 10 دن میری نمازیں جا رہی، اللہ میں پاک ہوتی تو نمازیں پڑھتی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے افسوس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بغیر نماز پڑھے بھی ہر وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے وقت میں نمازیں پڑھتی ہو، دیندار ہو، تو اس کے افسوس پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ ہیں، امام مسلم کے استاذ الاستاذ ہیں، محدث کبیر ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی موت ہوئی، کسی نے مرنے کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، شاگرد نے فرمایا حضرت کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟
فرمایا میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے جنت میں ایک مقام عطا کیا، لیکن مجھے تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ میرے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اور وہ لوہار تو میری طرح عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جو مقام مجھے دیا وہ اس لوہار کو بھی دیا، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو شاگردوں نے مل کر اس لوہار کے گھر گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ تو بیوی نے کہا ایک کام تو اس کا یہ تھا کہ وہ جب اپنی بھٹی چلاتا تھا اور لوہے کو گرم کر کے ہتھوڑے سے مارتا تھا تو اس موقع پر اذان کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑے کو رکھ دیتا تھا، اور اگر یوں اٹھایا ہو مارنے کے لیے اور آواز شروع ہوئی اذان کی تو یوں پیچھے ہی ڈال دیتا تھا، پھر آگے نہیں لاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ کی آواز کے مقابلے میں میری آواز نہیں ہو سکتی۔ اذان کا احترام تھا، بہت بڑی چیز ہے، ہمارے وہاں اذان کا احترام نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اذان کا احترام تو اتنا زبردست بیان کیا گیا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو تم کسی کو سلام بھی نہ کرو، بلکہ اس موقع پر اذان کا جواب دو۔ اتنا زیادہ اہتمام اذان کا بیان کیا گیا، لیکن نہ ہماری زبان سے اذان کے جواب آتے ہیں اور نہ اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بڑے فضائل بیان فرمائے، یہ بہت بڑی دعوت ہے اذان، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ بھائی اگر غیر مسلم کوئی آواز اٹھاتا ہے ہماری اذان پر تو ہم اس سے لڑنے پھرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم خود ہی اذان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کوئی آواز کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دو، تو خیر یہ ضرور ہے کہ ہمارا ملک ایک سرکولر ملک ہے، اس کے اندر تم کسی کے مذہب پر اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن ایک مسئلہ اور سن لو جو آج ہی میرے سبق میں گزرا۔ کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے ایک مسئلہ ثابت فرمایا کہ درس و تدریس میں پڑھانے کے موقع پر آواز کو بلند کرنا جائز ہے، یعنی زور سے بولنا، تبھی تو پڑھا سکیں گے۔ اصل میں اس بات کو قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ نبی علیہ السلام کی صفت یوں آئی لیس سخابا فی الاسواق، نبی بازار میں زور سے بولنے والے نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ زور سے بولنا نہیں چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جس نبی نے بازار میں زور سے بولنے کو منع کیا وہی نبی تعلیم کے موقع پر زور سے بولا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پڑھانے کے موقع پر اگر زور سے بولا جائے تو جائز ہے، لیکن وہیں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ اتنا زور سے بولے جتنی ضرورت ہو، اپنی آواز باہر نہ جائے، بس جتنی ضرورت ہے اتنے زور سے بولے۔ عطائے خراسانی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے، ینبغی للعالم لا یعدو صوتہ من المجلس، عالم کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب وہ سبق پڑھائیں تو اس کی آواز مجلس سے باہر نہ جائے، اس لیے کہ اڑوس پڑوس میں اور بھی پڑھانے والے ہوں گے، باہر کچھ کام کرنے والے ہوں گے، تم زور زور سے بولو گے دوسروں کو ڈسٹرب ہوگا، اس لیے اتنے زور سے بولو کہ تمہاری آواز تمہارے مجمع تک پہنچے۔ یہیں سے مسئلہ نکلا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی اتنی رکھنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ رمضان کے اندر جو ہمارے وہاں صبح 4:30 بجے سے بولنا شروع کرتے ہیں، سحری کا آخری وقت 15 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، ختم ہو گیا وقت، اس سے غیر مسلموں کی نیند میں خلل پڑتی، یہ بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانے کے اندر داخل ہے۔ یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، یہ جو ہم اعلان کر رہے ہیں یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک کے مکان میں گھڑیاں موجود ہے،
ہر ایک کے مکان میں ٹائم ٹیبل موجود ہے. ہمارا اسلام ہمارے ہاتھوں بدنام ہو گیا. ہم نے خود ہی بدنام کیا اپنے اسلام کو، اور دوسروں کے سامنے ہم نے وہ اخلاق پیش کیے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا اسلام بدنام ہو گیا. تو ہم تو خود ہی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا صبح 4:30 بجے زور زور سے بول رہے ہیں، جس سے دوسروں کی نیند میں خلل پڑ رہی. اذان اپنی جگہ ایک ہماری ضروری چیز ہے، اس میں ضرور ہم اپنے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کریں، لیکن یہ جو اعلانات کیے جاتے ہیں، ان اعلانات کوئی ضروری نہیں ہے. ہر ایک کے مکان میں ٹائم ٹیبل لگے ہوئے، پھر گھڑیاں لگی ہوئی ہے، پھر ہر انسان اپنے کام سے جب نکلتا ہے تو کیا تم اعلان کرتے ہو کہ تمہیں 4:30 بجے اپنے کام پہ جانا ہے، وقت ہو گیا؟ جب ہر انسان اپنے کام کے لیے اپنے ٹائم کو سیٹ کر سکتا ہے تو کیا شہری کے لیے اپنے ٹائم کو سیٹ نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری نادانیاں ہیں، اور ہماری نادانیوں کی وجہ سے اس طرح ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمارے ہی اعمال سے بدنام ہو گئی. بعض مرتبہ ہم وہ کام کر لیا کرتے ہیں کہ جن کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو ہمارے قرآن کو، ہماری شریعت کو، ہمارے دین کو، ہمارے نبی کو برا بھلا کہنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، پھر یہ کیوں بول رہے ہیں کہ محمد ایسے تھے ویسے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم کو دیکھا، اور ہماری جب بد اخلاقیوں کو دیکھا تو ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں تو ان کا نبی بھی ایسا ہی ہوگا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. میرے اور آپ ہماری وجہ سے ہمارا نبی بدنام ہو گئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اچھے اخلاق والی زندگی ہونی چاہیے. تو بہرحال اذان ایک محتمبس شان ہے. ہمیں چاہیے کہ اس اذان کے بعد میں بہت احترام کرنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک کے سامنے جو لوہار رہتا تھا، اس کی بیوی نے بتایا کہ ایک تو اذان کی بڑی تعظیم میرا شوہر کرتا تھا، اور دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ ہمارے مکان کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا مکان ہے. فرمایا عبداللہ ابن مبارک رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے چھت کے اوپر اور قرآن پڑھتے تھے، اور میرے شوہر کی رات میں آنکھ کھل جاتی تو میرا شوہر یوں کہتا تھا، اے اللہ، اگر ایسی فرصت مجھے بھی ہوتی، میں بھی رات میں اٹھتا، میں بھی قرآن پڑھتا، میں بھی تیرے دربار میں حاضر ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ میں دن بھر کا تھکا، روزی روٹی کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دن بھر ہتھوڑے مار کر میں تھک جاتا ہوں. میں رات میں بیداری نہیں کر سکتا، اس لیے میں رات میں اس طرح تلاوت بھی نہیں کر سکتا. اللہ مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن میں مجبور ہوں. دن بھر میں اتنا تھک جاتا ہوں، اتنا تھک جاتا ہوں کہ میرے بازو دکھ جاتے ہیں کام کرتے کرتے. آخر مجھے کام کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ورنہ میں بھی اسی طرح جیسے عبداللہ ابن مبارک قرآن پڑھتے ہیں، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، میں بھی اسی طرح پڑھتا. تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا، یہی وہ عمل ہے افسوس کا، اور یہی وہ عمل ہے تمنا کا. اس تمنا اور افسوس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک کو پڑھنے پر جو مقام عطا کیا، ان کے افسوس پر اللہ تعالیٰ نے لوہار کو بھی وہی مقام عطا فرمایا. اگر سچے دل سے واقعتاً طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. سچے دل سے طلب نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سچے دل سے طلب پیدا کرنا چاہیے. یہ میں نے اس پر بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ شریعت میں وہ کام کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. نبی سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں. اگر نبی سے ہٹ کر کام کرو گے وہ بدعت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، اور اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اگلی روایت میں فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا انقطع شمع نعل احدکم فلا يمشي في الاخرى حتى يصلحها، رواہ مسلم.
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کی رسی ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے، تو دوسرا جوتا پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ وہ اس کو درست کر لے۔ یعنی اگر ایک جوتے کی رسی ٹوٹ گئی تو اس کو پہن نہیں پائے گا، تو اب ایک پاؤں کھلا ہے اور ایک پاؤں کے اندر جوتا ہے، اس طرح نہ چلے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جوتے میں چلنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ حلال حرام کا مسئلہ ہے؟ نہ، حلال حرام کا مسئلہ نہیں۔ اگر آپ اس طرح چلو گے تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی ایک جوتا پہنا دوسرا نہیں پہنا تو بھی کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی منع فرماتے ہیں محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے۔ تم نے ایک جوتا پہنا اور ایک نہیں پہنا، اونچ نیچ ہو جائے گی، اور جب اونچ نیچ ہوگی تو تمہارے گرنے کا خطرہ رہے گا۔ نبی کہتے ہیں میرے امتی تیرا گرنا بھی مجھے پسند نہیں، تجھے تکلیف پہنچ جائے یہ مجھے پسند نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح چلنے سے تو اچھا بھی نہیں لگتا، تیری خوبصورتی کے خلاف ہے، تیرے جمال کے خلاف ہے، اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينتعل الرجل قائما۔ دیکھو کتنی پیاری بات، ارے ایسی باتیں تو ہمارے والد بھی ہم کو نہیں بتاتے۔ فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا، یعنی یوں کھڑے ہیں اور پاؤں میں جوتا پہن رہے اور باندھ رہے، اللہ کے نبی نے اس طرح منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ کھڑے کھڑے جب جوتا پہنو گے بیلنس نہیں رہے گا، اور جب بیلنس نہیں رہے گا تو تم گر جاؤ گے۔ نبی تمہاری تکلیف کو، گرنے کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے فرمایا بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر جوتا پہنو۔ کیا شفقتیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محبتیں ہیں، کیا ضروری تھا کہ نبی یہ باتیں بتاتے ہم کو؟ لیکن قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وَأَنَا لَكُمْ بِمَنزِلَةِ الْوَالِدِ، اور نبی یوں کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، اور جب والد کے درجے میں ہیں تو آپ کو اپنی امت سے انتہائی پیار ہے، انتہائی محبت ہے، انتہائی شفقت ہے، اور انہی شفقتوں اور پیار کی بنیاد پر ہمیں یہ تعلیمات دے رہے۔ اسی لیے مجھے ایک روایت یاد آئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر کوئی بیماری آ جائے، بخار آ جائے، فرمایا وہ اس کے لیے رحمت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار رحمت ہے تو پھر میں اللہ سے رحمت نہ مانگوں، یعنی بخار مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے بخار دے دے تاکہ رحمت مل جائے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مانگو مت بیماری کو، بخار مانگو مت، لیکن آ جائے تو اس کے اوپر صبر کر لو، اللہ اس کو رحمت بنا کر کے پیش کرے گا، تمہارے لیے وہ چیز رحمت بن جائے گی۔ ہمارے ہادی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر کے سرخیل ہے، حضرت گنگوہی، نانوتوی، حضرت اقدستانوی، تھانوی، سبھی کے پیر ہیں، مکہ شریف جب تشریف لے گئے مجلس چل رہی تھی، اور مجلس میں آپ نے فرمایا کہ بیماری رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، حق تعالیٰ بڑی بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے، چھوٹی بیماری سے، بڑی مصیبت سے نجات دے دیتا ہے چھوٹی سی بات دے کر۔ یہ بیان دے رہے تھے کہ یہ ایک رحمت کی چیز ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، خوب رو رہا تھا، اور اس کے بغل میں اتنا بڑا دمبل نکلا ہوا تھا، پھوڑا تھا، اور وہ رو رہا تھا اور کہنے لگا حضرت دعا فرما دیجئے، اللہ میری بیماری اچھی کر دے، دعا فرما دیجئے۔ اب سارا مجمع سوچ رہا ہے کہ حضرت ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بیماری رحمت ہے، اب اس کے لیے اگر یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بیماری اچھی کر دے تو اس کا مطلب رحمت دور کرنے کی دعا ہو جائے گی۔ تو اب سارا مجمع سوچ رہا ہے کہ حضرت اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس کو رہنے دے، اور اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہٹا لے تو پھر اس کے لیے وبا رحمت دور کرنا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری دعا فرمائی، اے اللہ بیماری تیری رحمت ہے، اس سے تو بندوں کے اوپر نظر کرم کرتا ہے، نظر توجہ کرتا ہے، یقیناً بہت بڑی چیز ہے، لیکن اے اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے
لیکن یہ بندہ اس کا متحمل نہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ اس کو تو ہٹا لے۔ رحمت بھی ثابت ہو گئی اور ہٹانے کی دعا بھی ثابت ہو گئی۔ اسرائیلی روایتوں میں لکھا ہے، اسرائیلی روایت ہے، مفسرین نے لکھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی بیماری تو اچھی ہو گئی، تو آپ کو بیماریوں کے دنوں میں اچھا لگتا تھا، بیماری کے دنوں میں، یا ابھی اچھا لگ رہا ہے جب آپ اچھے ہو گئے؟ فرمایا بیماری کے دنوں میں مجھے اچھا لگتا تھا، حالانکہ بہت سخت بیماری تھی، پورا بدن بیماری میں پکڑا گیا تھا۔ قرآن کریم میں آپ کی بیماری کا ذکر ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ اللہ کب تعریف کرے گا؟ جب بہت بڑی بیماری ہوگی تبھی تو۔ ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہت زبردست صبر کرنے والا۔ لیکن اتنی بڑی بیماری کے باوجود جب وہ اچھے ہو گئے، ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ بخاری شریف میں ہے، ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ ہو کر کپڑے نکال کر غسل خانے میں بیٹھ کر غسل کر رہے تھے۔ امام بخاری تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تنہائی میں ہو، غسل خانے میں ہو، باتھ روم میں، اور کپڑے نکال کر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، چونکہ ایوب علیہ السلام نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، لیکن آگے امام بخاری یہ بھی ثابت کرتے ہیں افضل یہ ہے کہ باتھ روم میں بھی اگر لنگی پہن کر بیٹھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل فرمایا۔ بہرحال اگر کوئی باتھ روم میں برہنہ کپڑا اتار کر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس پر دو واقعے پیش کیے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ایک ایوب علیہ السلام کا۔ تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ جب پیش کر رہے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام غسل خانے میں تھے اور اتنے میں اوپر سے سونے کے سکے گرنے لگے، سونے کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سب کو سمیٹنے لگے، جمع کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری کہ ایوب ہم نے تم کو اتنا دے دیا، تمہاری بیماری اچھی کر دی، صحت دے دی، پھر تمہارا سارا مال تم کو واپس کر دیا، اب بھی تم اس سے باز نہیں آئے، اس کو سمیٹ رہے ہو، یعنی اتنی لالچ تم کو۔ تو ایوب علیہ السلام کا جواب سنو، فرمایا اللہ تیری طرف سے بغیر امید کے، کوئی امید بھی نہیں تھی، اور بغیر لالچ کے اچانک یہ مال جب آ رہا ہے، اگر میں نہیں لوں گا تو یہ تیری نعمتوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا ہوگا، اور تو بے نیازی کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ میں محتاجگی بنا کر کے اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، ایک تو بہت مشہور ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ لیکن ایک دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، غیر مکفین ولا مغفورین ولا مودع ولا مستغنی عنہ یا ربنا، بہت عجیب و غریب الفاظ نبی نے استعمال فرمائے۔ غیر مکفین، اے اللہ میں نے کھانا کھانے کے بعد جو یوں کھانے کی پلیٹ ایک طرف کر دی اور میں جو کھڑا ہو گیا، اے اللہ میں بے نیاز ہو کر کھڑا نہیں ہوا، میں اس کو کافی نہیں سمجھتا ہوں۔ ولا مغفورین، اور اے اللہ یہ جو میں نے پلیٹ ہٹائی ہے وہ ناشکری کر کے نہیں ہٹائی۔ ولا مودعین، اور اے اللہ میں کھانے کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری ہو گیا اب مجھے ضرورت نہیں۔ ولا مستغنین، اور اے اللہ میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، پھر مجھے شام کو ضرورت پڑے گی، پھر میں شام میں تیرا محتاج بنوں گا، پھر میں شام میں تیری طرف رجوع کروں گا۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام اسرائیلی روایت میں ہے کہ جب بیماریاں آئی اس کے بعد اچھے ہو گئے، تو کسی نے پوچھا کہ بیماری کے دن آپ کو اچھے لگتے تھے یا ابھی جب اچھے ہو گئے تب؟ آپ نے فرمایا مجھے بیماری کے دن اچھے لگتے تھے۔ فرمایا اتنی سخت بیماری تھی؟
بھئی لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ جلدی اچھے ہو جائے. اور ایوب تمنا کر رہے تھے کہ مجھے بیماری کے دن اچھے لگتے تھے. فرمایا کیوں؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا روزانہ میرا اللہ ڈائریکٹ میری خیر خواہی پوچھتا تھا، خیر خیریت پوچھتا تھا. ایوب کیسے ہو تم؟ فرمایا وہ باتیں ختم ہو گئی، وہ جو پوچھنا تھا اللہ کی طرف سے وہ رحمت ختم ہو گئی، وہ پیار ختم ہو گیا، وہ محبت ختم ہو گئی. تو میں تمنا کرتا ہوں کاش میں بیمار ہی رہتا تو اچھا ہوتا، تاکہ روزانہ اس بہانے اللہ سے بات تو ہوتی رہتی. بہرحال صبر ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اگر انسان کو نصیب فرما دے، صرف بیماریوں میں نہیں بلکہ کبھی غریبی میں، فقیری میں، کبھی ضرورت میں، بہرحال صبر ایک بہت اعلیٰ صفت ہے. تو روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع کیا. فرمایا تم گر جاؤ گے، چوٹ لگے گی. اگلی روایت میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوتے وقت تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑا کرو. یعنی جب رات سو رہے تو جلتی ہوئی آگ، اس زمانے میں، پہلے زمانے میں ہمارے گھروں میں دیے جلتے تھے، تو یہ دیے جلا کر نہ چھوڑ دو، یا چولہے میں راکھ نہ رہنے دو. کیوں؟ بہت ممکن ہے رات میں چوہا آیا اور وہ اس کو کھینچ کر لے گیا، یا ادھر آگ نے جوش ماری اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اور ہم نیند میں سوئے ہوئے ہو اور کہیں مکان بھڑک نہ جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دیا کو جلا ہوا چھوڑ کر یا چولہے کو جلا ہوا چھوڑ کر سونے سے منع فرمایا. ایسے بہت سے مسائل ہو جاتے، لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں تو اب یہ کہاں ہوگا، اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے. گیس کا چولہا ہے، آپ اس کو جلا کر چھوڑ دیا. بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں رہا، آپ چولہا مکمل بجھایا نہیں، آگ تو بجھتی ہوئی بند ہو گئی لیکن اندر سے گیس نکلتا رہا، چونکہ آپ نے بٹن تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا، پورا بند نہیں کیا تھا. تو آگ نہیں نکل رہی ہے لیکن گیس آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. صبح تک میں وہ گیس نکل کر بھر جائے گا. اب اچانک ماچس سلگاؤ گے تو فوراً بھڑک اٹھے گا. آج بھی یہ ممکن ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کو سامنے رکھ کر ہمیں اس طرح کے چولہوں کو مکمل بند کرنا چاہیے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اب آپ بتائیے یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہے، کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں. لیکن نبی صرف ہماری محبت کے خاطر، ہمارے پیار کے خاطر، ہماری شفقتوں کے خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کا حکم دیا. اسی لیے اگلی روایت میں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال احترق بیت بالمدینة على اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشانہ قال ان هذه النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر والوں سمیت رات کو جل گیا، یعنی آگ لگ گئی، گھر بھی جل گیا، لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بھی سب جل گئے. جب اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا، سنو نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو آگ کو بجھا دیا کرو تاکہ تمہیں نقصان نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سب کے شفقت اور محبت کی بنیاد پر ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے آقا کی مبارک زندگی پر آ جائیں اور آپ سے محبت کرنے والے بنیں. دیکھو یہ باتیں، اس سے خود بخود نبی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی کتنے شفقت والے تھے، کتنے پیار والے تھے. اب آپ بتائیے جو نبی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہو کہ جس سے تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تم برباد نہ ہو جاؤ، کیا وہ نبی کسی کو مارنے کا حکم دے گا؟ کیا وہ نبی دہشت گردی کا حکم دے گا؟ کیا وہ نبی کسی کو قتل کرنے کا حکم دے گا؟ ہرگز نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. خواہ مخواہ کے لیے لوگوں نے اسلام
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رکھا ہے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انتہائی شفقت، محبت اور پیار والی۔ آپ کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ آپ تو یوں فرماتے ہیں کہ ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا، اور ایک بلی کو بھوکے مارا تو وہ جہنم میں چلی گئی۔ جو جانوروں کے ساتھ پیار کرنے کو کہتا ہو، وہ ایک روایت میں ہے کہ ہرنی، کوئی صحابی ہرنی پکڑ کر لے آئے، اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے تو ہرنی کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے نبی علیہ السلام سے بات کی کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی مجھے پکڑ کے لے آیا اور میرے بچے معصوم ہیں اور دودھ کی وجہ سے بلک رہے ہوں گے، مجھے اجازت ہو میں اس کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا تو واپس آئے گی؟ اس نے کہا ہاں آؤں گی۔ چھوڑا اس کو، وہ گئی اور جا کر وعدے کے مطابق دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ ایک جانور نبی کی اتباع کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، ایک مسلمان انسان ہو کر نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے اسے پورا نہیں کرتا۔ بہرحال وہ آ گئی۔ حضرت نے اس صحابی سے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ دیکھو یہ وعدے کی پری پابند ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کو چھوڑ دے تو تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ صحابی نے ان کو چھوڑ دیا، وہ چلی گئی اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ جو نبی جانوروں پر اتنا رحم دل اور کرم دل تھا، وہ کبھی انسانوں کے مارنے کا حکم نہیں دے سکتا ہے، لیکن لوگوں نے خامخواہ کے لیے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بدنام کیا ہے۔ اللہ جل شانہ پوری امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سب کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج شدید بخار تھا، ہمت نہیں تھی، بولنے کی بھی ہمت نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آ گیا تاکہ تھوڑی دیر جو کچھ دین کی بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ عبد القادر بیلیم صاحب بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میاں بیوی میں محبت عطا فرما، اے اللہ اولاد اور باپ ماں باپ میں محبت عطا فرما، اے اللہ دوستوں میں محبت عطا فرما، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ آج جو مسلمان چند ٹھیکروں میں دوسروں کے ہاتھ پر بک جاتا ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، اے اللہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار ہیں شفا عطا فرما، مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، بے سکونی سے ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔